بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ اس پر ہم نے کل بات شروع کی تھی اور یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی۔ ویسے تو سارے ہی انسان اللہ کے بندے ہیں، اللہ سب کا معبود ہے اور سب کو اللہ کی بندگی اختیار کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ اپنے رب کو، اپنے معبود کو پہچان کر اور عبد بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو ان کی اصل حقیقت ہے، اور عبادت اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کے اصلی بندے بن جاتے ہیں۔ یعنی گویا کہیے کہ وہ حقیقی بندے بندگی اختیار کر لیتے ہیں، یعنی اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے وہ اللہ کے باغی بندے ہو جاتے ہیں۔ رہتے تو بندے ہی ہیں، کچھ اور نہیں ہو سکتے، لیکن وہ باغی ہیں، بندگی سے انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور اپنی اس حالت کو جو اللہ تعالیٰ نے بندگی کی، بندے کی ہونے کی حیثیت کی ان کی رکھی ہے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین ان بندوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ کو اپنا رب، اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں۔ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ کے درمیان دعوت کا کام جاری رکھے ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ اہل ایمان ہیں، جو آپ پر ایمان لائے تھے، ان اہل ایمان کا یہ منظر گویا کہیے کہ ان کی یہ تصویر ہے جو اس موقع پر اس معاشرے میں پیش کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس دعوت پر ایمان لانے والوں کے اندر جو تبدیلی نظر آتی ہے، جو تبدیلی آئی ہے، وہ تمہارے اپنے سامنے، اور تم دیکھ سکتے ہو کہ اس دعوت پر ایمان لانے کے بعد انسان کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے۔ یہ مثبت تبدیلی ہے، یہ ان کی اپنی ذات کے لیے بھی بہتر ہے اور معاشرے کے لیے بھی خیر کا سبب ہے، خیر کا ذریعہ، یعنی اس سے معاشرے کے اندر بھی خیر پیدا ہوتی، خیر پھوٹتی ہے، اور یہ معاشرہ بہتر یہ کیفیت میں جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کی صفات ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس مقام پر بیان کی ہے۔ یہ بات بھی سامنے رہی ہے اور رہنی چاہیے کہ یہاں اس کا ایک اشارہ ہماری طرف بھی ہے، یعنی ہمارے لیے بھی بات کیا ہے اب یہ کہ ہمارے لیے اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں انہیں ایسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو رحمان کے بندے سابق ہمارے سامنے، یعنی صحابہ کرام کا دور ہے، ان کے اپنا جو عمل ہے اور ان کی جو شخصیت اور کردار سامنے ہے، تو یہ اس کی تصویر ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، تمہیں بھی اسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے وہی گویا کہیے کہ رہنما ہے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا ہے۔ تو ہمارے لیے گویا کہ بات کیا ہے کہ ہم اس کا جائزہ لیں اور اپنے اندر ان صفات کو دیکھیں موجود ہیں، اور موجود ہیں تو پھر انہیں بہتر حالت میں لے کر آئیں، یعنی ان کے اندر آگے بڑھیں۔ تو یہاں پر جو پہلی بات سامنے آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، یعنی یہ پہلی بات ہے جو اس مقام پر سامنے رکھی گئی ہے۔ اب یہ بات غور طلب ہے کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے بات کا آغاز کیا ہے چال سے۔ ویسے تو ہمارے پاس ایک محاورہ ہے جس میں کہتے ہیں چال ڈھال، یعنی آدمی کی چال ڈھال کیا ہے؟ گویا چال ڈھال سے مراد اس کا کردار ہی ہوتا ہے، اس کا طور طریقہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ یہ ایک محاورے کی بات ہے، لیکن یہاں اصلاً صرف چال ہی کی بات ہے جو اس میں اس مقام پر بیان کی جا رہی ہے۔ اور اس میں جو چیز ہے، یعنی اس کی جو کیفیت ہے، جو اس کی گویا کہیے کہ اس کی اہمیت ہے، وہ اس طرح بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اس مقام پر ہی صرف یہ بات نہیں ہو رہی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات، یہاں سے تو آغاز ہی اس بات سے کیا ہے، لیکن دو مقامات اور کم سے کم ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العالمین نے صفات بیان کی اپنے نیک لوگوں کی، تو وہاں ان کا ذکر کیا۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین
بیان فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جن امور کی طرف انہیں توجہ دلاتے ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، زمین میں اکڑ کر مت چلو، یعنی یہ چال کی بات ہے، چال ڈال کا معاملہ اسی اعتبار سے بات کی ہے۔ اچھا اسی بات کو وہاں پر آپ کے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آیت 36 میں یہی الفاظ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا کے الفاظ وہاں بھی سامنے آتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں کہ جو اس مہندینی کی ریاست میں آپ گویا کہ اسلامی ریاست کا وہ قائم کرنے والے ہیں، ان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، جو ان کی کیفیات ہیں، تو وہاں بھی اس جملے کو وہاں بھی نقل کیا گیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، وانی یہاں پر یہ بات کی ہے۔ اور اس مقام پر جو ہے پھر سورہ لقمان میں یہ بات کہی کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ بات کہی ایک آیت کے اندر، اور پھر اس کے بعد پھر مزید ہدایت دی وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی چال کیسی ہونی چاہیے، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، مزید یہ بات بھی ساتھ نے بیان کی ہے کہ چال میں میانہ روی جو ہے وہ اپنی نرمی اختیار کرو۔ تو اب یہ بات جو گویا کہیے کہ اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے اسی کو سر فہرست رکھ دیا ہے اور یہ ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ تو اور پیچھے جو دو مقامات ایک آگے سورہ لقمان میں اور ایک پیچھے گزر چکا سورہ بنی اسرائیل میں، یہ بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اس کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہ گویا کہیے کہ اس کی بات اس طرح سامنے آتی ہے کہ انسان کی جو اس کی شخصیت ہے اس میں یہ چیز سب سے پہلے انسان کے سامنے آتی ہے، اس کے افکار، اس کے اخلاق، اس کے کردار، تو عمل یعنی تجربے سے پتہ چلیں گے، لیکن چال ڈال جو ہے آدمی کی عام طور پر نظر آ جاتی ہے، یعنی جب آدمی سے ملاقات ہوتی ہے، آدمی چلتے پھرتے کسی کو دیکھتا ہے تو اسی سے اس کا اندازہ اسے ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ تکبر کے ساتھ اکڑتے اور اینٹتے ہوئے نہیں چلتے، جباروں اور مفسدوں کی طرح اپنی رفتار سے اپنا زور جتانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کی چال ایک شریف اور سلیم الطبع اور نیک مزاج آدمی کی سی چال ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ نرم چال جو چلنے کی بات ہے تو نرم چال سے مراد کوئی ضعیفانہ چال نہیں ہے، یعنی آدمی بہت آہستہ آہستہ اور جھک کے اور اس طرح سے چلے، اس کی بات یہ مراد نہیں ہے کہ آدمی اس انداز کو اختیار کرے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی ریاکاری کا انداز ہے، منکسرانہ مزاج کے انداز میں انکسار کی نمائش کرتے ہوئے اور خدا ترسی کا مظاہرہ کرتے تصنع اختیار کریں، بناوٹ کا کوئی گزر نہیں ہے اس کے اندر، یہ ایک فطری چیز ہے جو انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ مضبوط قدم جما کر چلا کرتے تھے، یعنی اور آپ کے بارے میں کہا جا گیا تھا، آپ کی چال کے بارے میں گویا آپ نشیب میں اتر رہے ہو، یعنی مضبوطی کے ساتھ قدم جما کے چلتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ تو اسی اعتبار سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ایک موقع پر انہوں نے دیکھا ایک شخص کو کہ جو مریل چال چل رہا تھا، یعنی بالکل وہ اسی طرح سے گویا میں اس انداز کو اختیار کر رکھا تھا۔ انہوں نے پوچھا اس سے کیا تم بیمار ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں بیمار نہیں ہوں۔ تو آپ نے اسے دھمکایا، دکھا کر کہا کہ اسلام جو ہے وہ کمزور نہیں ہے، تمہیں طاقت قوت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یعنی اس اعتبار سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ کوئی ایسی ڈھیلی ڈھالی اور اس طرح کی مریضانہ اور یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ بات یہ کہ انسان ایک شریف آدمی کی سی چال چلتا ہے، شریف آدمیوں کی طرح سے چال چلتا ہے، نہ تو اس میں اجلت پسندی کا مظاہرہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اکڑ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کو مختلف انداز سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ایک آدمی کی چال ڈال دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس مزاج کا آدمی ہے، اگر آدمی اس کو دیکھے تو اسے اندازہ کر لیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر سب سے پہلے اسی بات کو بیان کر دیا گیا کہ ان کی چال میں بھی ان کے افکار کا جو ہے کہیے کہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، جو مزاج جو شخصیت اسلام بناتا ہے اس شخصیت کو ان کے چال ڈھال کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی گویا کہیے کہ ایک علامت کے طور پر بیان کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات ہمارے سامنے یہاں پر آتی ہے، اس میں یہ بات کہی گئی، بتایا گیا کہ پھر دوسری کیفیت ان کی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اگر جاہل ان کے منہ کو آئے تو انہیں کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ جاہل جب ان سے خاطبہم الجاہلون، جاہل ان کے منہ کو آئے، مراد کیا ہے؟ یہاں بات تو ایسے ہے کہ جب ان سے مخاطب ہوں، جب ان کی طرف آئیں، تو یہاں گویا کہیے کہ مخاطبت کا وہ معاملہ نہیں ہے کہ کوئی بات کرنے لگے تو بات نہ کی جائے، بلکہ جیسے محاورتاً بات کی گئی اس طرح کے منہ کو آئیں، یعنی بات کرنے کے لیے نہیں بلکہ لڑنے کے لیے، حجت، بحث، مجادلہ، اور ایسا مجادلہ نہیں کہ اس سے بات کو سمجھنے کی بات ہو، بلکہ ضد اور کٹ حجتی اور ہٹ درمی اور اس طرح سے لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کیفیت، تو اگر ایسی کوئی کیفیت ہو تو پھر بات ختم ہو جائے گی، پھر ان سے
یہ اس طرح سے وہ جو ہے رویہ اختیار کریں گے. یہاں پر بنیادی طور پر یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ داعی الی اللہ ہے. ایک مسلمان داعی الی اللہ ہے, اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے, اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے. تو جب وہ یہ کام کرتا ہے تو ظاہر لوگوں کے درمیان کام کرتا ہے. جب اپنی نظریات, اپنی دعوت, اپنا پیغام لوگوں کے سامنے رکھتا ہے تو لوگ جن سے مخاطب ہوتا ہے ان لوگوں میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. کچھ لوگ بات سمجھنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, کچھ لوگ جو ہے اس معاملے میں ضد پر اتر آتے ہیں, بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں, جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے زیادہ اور آگے بڑھ کر مزید اور خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ بات بتائی ہے کہ ان معاملات میں ان حوالوں سے انہیں اس وقت تک اپنی بات کرنی چاہیے جبکہ مخاطب بات سننے کے لیے شریفانہ انداز سے تیار ہے. یعنی اس کے اندر بات جتنی بھی, اس کے اندر یہ ممانعت نہیں کہ بات کتنی ہوگی, بلکہ اس کے اندر یہ مجادلے کی بات بھی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں بات ہمارے سامنے رکھی, پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ان کے ساتھ مجادلہ کیا ہے؟ مجادلہ بحث و مباحثے کی بات ہے. ایسے تو جدال جھگڑے کو کہتے ہیں, لیکن یہ گفتگو کے حوالے سے بات ہے کہ جس کے اندر بحث کی بات بھی سامنے آ جائے, لیکن اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ احسن طریقے سے, عمدہ طریقے سے گفتگو جو ہے کہیں سمجھنے سمجھانے کی بحث کی بات ہو, اور اس کے اندر ساری جو گفتگو ہے اس کا مقصد کیا ہے. یعنی ہمارا مقصد بات کو سمجھانا ہے. سامنے والے کے لیے جب تک ہم دیکھیں کہ یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے تو پوری طرح سے بات کھول کے بیان کی جائے, اس کے تمام اعتراضات سنے جائیں, انہیں رفع کرنے کی کوشش کی جائے, بات سمجھانے کی کوشش کی جائے. لیکن جب یہ اندازہ ہو جائے کہ سامنے والا بات سننے کے لیے تیار نہیں بلکہ یہ جھگڑا کرنے یا وہ کہیے کہ کج بیسی کے اندر کی طرف جا رہا ہے اور اس میں بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو بات کو ختم کر دیا جائے. تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب جاہل ان کو ہوگا, یہاں جاہل سے مراد کیا ہے؟ جاہل سے مراد بنیادی طور پر جاہلانہ رویہ اختیار کرنے کی بات ہے. جاہلانہ, اس سے مراد غیر تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں, بلکہ یہاں پر اس سے مراد جو ہے وہ لوگ ہیں کہ جو جاہلانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. جاہلانہ رویہ کیا ہے؟ یہ کہ انسان دلیل سے بات سننے کے لیے تیار نہ ہو اور اپنی بات دلیل سے پیش کرنے کے لیے تیار نہ ہو, بلکہ اس کے اندر وہ اور زیادہ یعنی جھگڑا کی کیفیت نکال لی, یا گالا گلوچ پر اتر آئے, یا اور بدتمیزی کو بےہودگی اختیار کر, تو اب یہ کیا ہے؟ جاہلانہ رویہ ہے. ورنہ گفتگو کے جو آداب ہیں, جو سلیقہ ہے, جو طریقہ ہے, اس کے مطابق بات کی جائے, یعنی دلیل سے بات سمجھی جائے, سمجھائی جائے اور اس پر بات رہا جائے, تو یہ بات جو ہے شریفانہ انداز ہے. اور جب آدمی اس کو چھوڑ دے تو پھر جب دلیل سے راستہ ترک کر دے تو اب جاہلانہ رویہ سامنے آ جاتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ بات جو ہے اس اعتبار سے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا آدمی تعلیم یافتہ نہ ہو, بلکہ غیر تعلیم یافتہ ہو. بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تعلیم یافتہ یعنی جو مروجہ تعلیم ہے وہ اس کے پاس موجود ہو, لیکن اس کا رویہ جو ہے وہ جاہلانہ ہو. ایسے بہت سے لوگ آپ کہتے ہیں, محاورہ کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل. پڑھے لکھے جاہل کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کی تعلیم نے اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. تعلیم کے نتیجے میں انسان کو شائستہ ہونا چاہیے, اس کو سلجھے ہوئے ذہن کا مالک ہونا چاہیے, وہ اپنی بات طریقے سے پیش کرے, نہ کہ ایک غیر تعلیم یافتہ یعنی جس کا اسے اس طرح کی تعلیم تربیت کا موقع نہیں ملا ہے وہ جو رویہ اختیار کرے وہ بھی وہی کرے. تو گویا کہیے کہ تعلیم نے اس پر کوئی اثر نہیں چھوڑا, تو اسے کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے جاہل. تو اسی لیے اس کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہ گئی, تعلیم سے جاہل کی جہالت نہ گئی, نادان کو الٹا بھی تو نادان رہا. تو بنیادی طور پر بات یہی ہے کہ یہاں پر یہ بات بتائی کہ اب ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے کام مناسب طریقے سے کرتا ہے اور وہ کہیے کہ اپنا وقت کو ضائع نہیں کرتا, خواہ مخواہ کی چیزوں میں الجھتا نہیں ہے, اپنے مقصد کی طرف جو ہے پیش قدمی کرتا چلا جاتا ہے اور غیر ضروری اور بیکار کاموں کے اندر اپنے آپ کو نہیں لگاتا. اسی میں یہ بات بھی ہے کہ جو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو زبردستی سے مسلط رہا جائے اور بات کو آگے بڑھا کر جھگڑے تک لے جایا جائے, اس کی گنجائش نہیں ہے. تو یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلامہ. اب اس سلامہ سے کیا مراد ہے؟ قالوا سلامہ کی بات جو ہے یہ کیا ہے؟ تو قالوا سلامہ کی بات بنیادی طور پر یہ سلامتی کی بات کرنا. یعنی اگر کوئی آدمی ویسے کسی کے ساتھ بات کرے کہ بھئی جو ہے یہ اس میں یہ جو جاہل آدمی ہے ہم سمجھتے ہوئے اسے کہتے ہیں اچھا بھائی السلام علیکم, یہ بات سے مراد ہاں اچھے ماحول بنا کے کوئی ایسی کوشش کی جائے تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے, یہ بات اپنی جگہ ہے. اس بات کو قرآن مجید میں اس طرح بیان بھی کیا سورہ قصص میں, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. سورہ قصص کی آیت 55 ہے. یہ کہا اور جب وہ کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہمارے اعمال ہمارے لیے, تمہارے اعمال تمہارے لیے, سلام ہے تم کو, ہم جاہلوں کی منہ نہیں لگتے.
تو یہ بات جو اس اعتبار سے اگر آپ اسے کہیں تو پھر ایک جھگڑا نیا پیدا ہوتا ہے. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کہیے کہ اپنے عمل کی باتیں بیان کی گئی ہے، یعنی اس اعتبار سے ان کا رویہ ہے. لیکن اگر کسی کو ادھر مجاہد کہا جائے تو معاملہ بگڑ جائے گا، تو سلامتی کی بات ختم ہو جائے گی. تو سلامتی کی بات اسی اعتبار سے ہے کہ جس سے جھگڑے کو ختم کر دیا جائے، کوئی مناسب بات کہہ کے معاملے کو ٹال دیا جائے، تو اس اعتبار سے ہے یہ بات. تو اسی لیے وہ ایک اور اسی انداز سے ایک بات سمجھانے کے لیے کہی گئی کہ جس افسانے کو انجام تک پہنچانا نہ ہو ممکن، اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا ہے. یعنی جب بات کو بالکل انتہا تک پہنچا دینے کی بات نہیں کہ بالکل قطع تعلق، بلکہ مناسب طریقے سے بات کو اس وقت میں ختم کر دیا جائے کہ آئندہ کسی وقت جو ہے یہ بات ہو سکے گی، آئندہ کوئی بات کا امکان باقی رہے. تو یہ انداز ہے جو دعوت کے طور پر انسان کو اختیار کرنا ہے. اس لیے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ داعی اللہ کے حوالے سے بات ہے کہ مسلمان یہ بھی داعی اللہ ہوتا ہے. پھر اس کی بعد اللہ رب العالمین اس کی اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. اب یہ گویا کہیے کہ ان کی دن کی زندگی تھی، یہ ان کے رات کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. دن میں کس طرح داعی اللہ ہیں اور لوگوں کے درمیان شریفانہ زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہے، ان کے مزاج کے اندر کوئی فساد کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ وہ نیک شریف طینت لوگ ہیں. ان کا معاملہ لوگوں کے ساتھ اس طرح رہتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اور اس تعلق کے اندر رات کے تعلق کی کیفیت کو یہاں بیان کیا ہے. اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. دیکھیے جو چیزیں نماز کی بات جہاں تک ہے اور نمازی کی بات اس کے اندر ہو رہی ہے کہ نماز کا معاملہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. یعنی یہ فرض نمازیں ہیں جنہیں اور ان کے اندر بھی فرض رکعتیں الگ ہیں اور پھر نوافل الگ ہیں. یعنی اس اعتبار سے اور وہی نوافل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی سنتیں کہلائے وہ الگ ہیں. اس اعتبار سے کیا کہیے کہ یہ جو ہم سے مطالبہ کیا گیا کہ کم از کم یہ چیز جو ہے، کم از کم یہ نمازیں ہمیں لازماً ادا کرنی ہے، لازماً. یعنی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر کوئی وہ کہ یہ رعایت کی بات. اس اعتبار سے آدمی سوچے اچھا مجھے کوئی اس کے اندر جو ہے مرضی ہے کر لوں نہ کروں، کہا نہیں یہ تو لازمی تمہارا نصاب ہے، یہ لازمی نصاب ہے. اچھا یہاں ایک لفظ استعمال ہو گیا رعایت کا، تو یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ رعایت سے مراد یہ نہیں کوئی زبردستی ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ نہیں یہ تو بس آپ پر جو ہے لاگو کر دیا گیا ہے، یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا. اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. یہ سارا جو نظام عبادت ہے اس کے بارے میں بات واضح رہنی چاہیے کہ سارا نظام عبادت یہ وہ کم از کم اعمال ہیں جو ہماری روحانی زندگی اور جسمانی زندگی کی درستی کے لیے لازم ہے. یعنی اس کے بغیر ہم درست طریقے سے اپنا کام انجام نہیں دے سکتے. جسمانی طور پر بھی زندگی ہمیں رہتی ہے اور روحانی زندگی جو ہے وہ صحیح طور پر قائم نہیں رہ سکتی. تو یہ کم از کم چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں. یہ معاملہ ہماری ضروریات کا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ متوازن غذا درکار ہے. یہ چیزیں آپ کی غذا میں یہ چیزیں یہ عناصر موجود ہونے چاہیے، تب آپ کا جسم جو ہے وہ اپنے اعمال درست طور پر انجام دے گا. اور اگر ان میں سے کسی چیز کے اندر کمی آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے. یعنی آپ اس طرح کام نہیں کر پاتے، اس طرح حشاش بشاش نہیں رہ پاتے، آپ اس طرح چاق و چوبند نہیں رہ پاتے. یہی بات ہوتی ہے نا. اور اس لیے پھر معالج کے پاس جائے بتاتا ہے کہ صاحب اس چیز کی کمی ہو گئی ہے، اس چیز کی زیادتی ہو گئی ہے، یہ چیز آپ کے یعنی توازن باقی نہیں رہا ہے، لہٰذا اسے برقرار کرنے واپس لانے کے لیے پھر ادویات کا استعمال کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ کام کیا جائے. تو یہ اسی طرح روحانی زندگی کا معاملہ بھی انسان کے لیے ہے کہ اس کے لیے بھی جو چیزیں درکار ہیں اور جتنی مقدار میں درکار ہیں وہ اللہ رب العالمین نے لازمی طور پر ہمیں بتا دی ہیں. لازمی طور پر ہمیں بتا دیے کہ یہ چیزیں جو ہیں تمہیں درکار ہے، اس اعتبار سے تمہیں یہ کام کرنا ہے. تو یہ اس میں جیسے نماز 5 نماز جو فرائض کی بات ہے وہ اسی درجے کے اندر ہے کہ اس کے بغیر انسان جو ہے اپنی روحانی زندگی کو درست طور پر قائم نہیں رکھ سکتا. تو یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ فرض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگے ہمارے سامنے. اب اس کے علاوہ جو نماز کی بات ہو رہی ہے، جیسے اب یہاں پر تہجد کی نماز کی بات ہو رہی ہے. رات کی نماز سے مراد کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے. رات کو تہجد کا مطلب ہوتا ہے نیند توڑ کر اٹھنا. یعنی رات کو سوتے ہیں اس کے بعد پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری رات جاگتے ہیں. یعنی یہ بات نہ انسان کے لیے ممکن ہے اور نہ اس سے اس کا مطالبہ ہے کہ وہ ساری رات جاگا کرے. بلکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جب ابتدائی طور پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی سورہ مزمل میں
وہاں بھی کیا کہا؟ آدھی رات کے اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، یعنی اس طرح نصف شب کی بات کی ہے، اس طرح یہ بات بتا دی ہے۔ جبکہ زیادہ ضرورت ہے آپ کو اس وقت اس کام کی، یعنی اس عبادت کی، تو اس عبادت کی طرف لگایا ہے، تو وہاں بھی ساری رات کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر سورہ مزمل کے دوسرے رکوع کے اندر آ کر اسے مزید اور رعایت دے دی اور کہا اب جتنا تم سے ممکن ہو، باقی مصروفیات، کام دیگر بھی تمہاری ذمہ داریاں اب آپ بڑھ چکی ہیں، لہٰذا اس میں جتنا ممکن ہو اہل ایمان کے تمام ان لوگوں کے بارے میں بھی کہا، رسول سے بھی کہا اور کہا جو اہل ایمان تمہارے ساتھ اس کام میں شریک ہیں انہیں بھی یہ کام کرنا چاہیے، یعنی جتنا ممکن ہو یہ کام کر لیں لیکن جاری رکھیں۔ تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ یہ رات کی جو نماز ہے، تہجد کا جو کی نماز ہے، رات کا جو قیام ہے جسے صلاۃ اللیل اور قیام اللیل ہم کہتے ہیں، تو اس کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے، یعنی اس کی بات یہ۔ اب یہ دیکھیے اس کو ہم اس طرح بھی اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے جس آدمی کو زیادہ کام کرنا ہے، یعنی یا جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنی طاقت اور توانائی کو مزید بڑھائے تو اسے کچھ اور چیزیں بھی لینی پڑتی ہیں، جیسے اور اگر جیسے آپ دیکھیے کہ جو کام زیادہ کرتے ہیں انہیں اس اعتبار سے ان کی غذا بھی زیادہ انہیں درکار ہوتی ہے۔ آپ کوئی پہلوانی کرنا شروع کریں تو اس کے لیے آپ کہیں کہ ایک عام آدمی کی غذا کا نہیں پائے گا۔ تو بنیادی طور پر جو دین کے معاملے میں آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر اور وہ کہیے کہ اگلے مراتب کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ داعی اللہ کی بات ہے، اللہ سے قربت کی بات ہے، تقویٰ کے راستے میں آگے بڑھنے کا معاملہ ہے، انہیں مزید درکار ہے، مزید انہیں وٹامنس درکار ہے، مزید انہیں توانائیاں درکار ہے جو اس عبادت کے ذریعے سے انہیں حاصل ہوں گی، اس عبادت کے ذریعے سے انہیں حاصل ہوں گی۔ اور اس کے ظاہر کہ اس کے بغیر وہ چیزیں اس طرح سے گویا کہیے کہ کفایت نہیں کریں گی، اس لیے اس عبادت کو بھی شامل کیا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کے بارے میں کہا ہے سورہ مزمل میں، تو وہاں پر کیا بات کہی ہے؟ وہاں پر جب کہا فرض اللہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، جب کہا کہ آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، پھر کیا کہا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری بات کا بوجھ ڈالنے والے، لہٰذا اس اعتبار سے اس کو اٹھانے کی تیاری جو ہے وہ آپ کو اس عبادت کے اس نماز کے ذریعے سے وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر وہیں پر یہ بات بتائی کہ نفس کو قابو میں لانے کا زیادہ مؤثر ذریعہ ہے یہ، وہیں پر یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں یہ بات بیان کر دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی بتا دی کہ نفس کو اپنے قابو میں لانا، یعنی جو کام ہمارے پیش نظر ہے، جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں، اس میں اپنے نفس کو قابو میں لانا زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جو زندگی ہے وہ کس طرح کی زندگی ہے، یعنی ہم وقت اللہ کی عبادت کے لیے آمادہ و تیار ہیں، جو مرحلہ سامنے آ جائے اس مرحلے کے اندر آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، یعنی وہ عام زندگی نہیں ہے بس اس اعتبار سے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ کر آئے اور اپنے کام دھندے کے اندر لگ گئے اور بس یہی کام ہے، بس باقی دنیا داری یہ سارے معاملات ہیں، بلکہ ہمہ وقت ایک جدوجہد ہے جو معاشرے کے اندر جاری ہے، اور اس میں دعوت کا مرحلہ بھی ہے، اس کے اندر کہیے کہ کشمکش کے معاملات بھی ہیں، وہاں لوگوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے جو مسائل کا سامنا اگر مکے میں وہاں کرنا پڑ رہا ہے، پھر آگے بڑھ کر مدینے میں آنے کے بعد پھر کشمکش کے میدان اور وسیع ہو جاتے ہیں، اب اس کے اندر جہاد کے مراحل قتال کے وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، تو اس کے لیے انہیں ایک ایسی تیاری درکار ہے۔ تو ایسی ہر مسلمان کا معاملہ ہے، یعنی اس میں مراحل کی جیسے کل بات تھی آپ کے سامنے جہاد کی بات کہ اس میں قتال کا مرحلہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اس سے پہلے بھی جو ایک مسلمان جو ہے وہ ہمہ وقت اس کیفیت میں ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں لگا ہوگا، یا اسے اگر وہ قائم ہو تو قائم رکھنے کی جدوجہد میں لگا ہوگا، اس کوشش میں لگا رہے گا۔ اس اعتبار سے کچھ کام میں مصروف ہے، اور اس کام کے تقاضے، اور اس تقاضے میں اولین چیز یہ ہے کہ جس کا کام کرنا ہے اس سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، یعنی اللہ ہی سرچشمہ ہے، تمام طاقت، تمام توانائی، تمام وہ کہیے کہ جو ہماری ضروریات ہیں اس کی فراہمی کا، یعنی وہیں سے معاملہ ہونا ہے اللہ ہی سے، تو سب سے مضبوط تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ قائم ہونا، اس کے لیے جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ نماز ہے، جو ہمیں بتائے گی کہ نماز سب سے بڑا ذریعہ ہے، تو اس کی اہمیت ہے، اسی بنیاد پر اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر کیا، جیسے سورہ مزمل کی بات آئی کہ آغاز ہی میں یہ بات بتاتی کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، یہ کام آپ کو کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں تو اس وقت تہجد کی نماز فرض تھی، اور جب 5 نمازیں فرض ہو گئی تو پھر وہ نفل ہو گئی، اور اس کا نفل ہونے کے بعد اس کی حیثیت جو ہے جیسے کہا سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ کر آئے ہیں فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ رب العالمین نے یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ یہ جو تہجد ہے اس کو ہم نے نفل عبادت کے طور پر رکھا ہے۔
تو اس کی یہ کیفیت، یعنی اب اس میں یہ چیز واضح رہنی چاہیے کہ نفل ہو جانے کے بعد اگر یہ بات اس طرح ہے کہ پہلے فرض پھر نفل ہو گئی ہے یا پہلے سے ہے، تو نفل ہونے کی حیثیت سے اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی، بڑھ گئی ہے. یعنی اس حیثیت سے اس کی اہمیت کن معنوں میں بڑھ گئی ہے، کس حیثیت سے بڑھ گئی ہے، اس حوالے سے بڑھ گئی. جیسے عرض کیا تھا ابھی کہ فرض کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ تو کرنا ہی ہے لازمی، یعنی اس کے بغیر آدمی کے لیے کوئی نجات کا معاملہ نہیں ہے، مفر نہیں ہے. یعنی پھر انسان کیا ہو جائے گا، اگر فجر کی نماز چھوڑ دے بلا عذر شرعی وہ چھوڑ دے تو کیا ہوگا، گناہگار ہو جائے گا. یعنی فجر کی نماز صبح اٹھنا فجر کے وقت میں اور نہ اٹھے اور نہ نماز پڑھے بغیر عذر شرعی کے گناہگار ہو جائے گا. یا کوئی اور نماز نہ پڑھے، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے نہ پڑھے، ظاہر سی بات ہے گناہگار ہوگا. یہ بات تو اپنی جو پتہ ہے کہ بھائی یہ تو گناہ کی بات ہے، لازم ہے کام کرنا ضروری ہے یہ. لیکن تہجد کے وقت کیا معاملہ ہے اس کا، یہ لازم تو نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، فرض تو نہیں ہے یہ. اب فرض نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے، سویا جائے آرام سے. پھر کیا مسئلہ ہے، یعنی پھر نفس کیا کہتا بھائی یہ کوئی فرض تھوڑی ہے، اگر دل چاہے تو اٹھ کے پڑھ لیں گے. اور اب دل اس وقت نہیں چاہ رہا ہے اور اس وقت تو کیفیت ایسی ہے اور نیند بھی آ رہی ہے اور تھکن ہے اور فلاں ہے اور یہ، یعنی انسان کیا کر رہا ہے اپنے آپ، نفس اس کے اوپر قابو پا رہا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ کون سی فرض تو ہے نہیں، فجر تو نہیں ہے کہ بھائی لازمی اٹھنا ہے. اب ہوا کہ یہ ایسے حالات میں ایسی ظاہر نماز کی کیفیت یہی نفل ہے یہ. پھر نفس کو قابو میں کر کے اٹھنا کہ نہیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا یہی تو موقع ہے، یہی تو ذریعہ ہے، لہذا اس وقت میں اٹھنا یہ ضروری ہے. لہذا وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس وقت میں ان کا یہ اٹھنا ہوا کہیے کہ صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کی خوشنودی، ان نمازوں میں بھی اللہ کی خوشنودی درکار ہوتی ہے لیکن کیفیت کا فرق ہے. یعنی اس اعتبار سے یہاں پر جو ہے یہ انسان کے اپنے اوپر بات رکھی گئی ہے کہ اب وہ اٹھے اور آزاد مرضی سے اور پھر اٹھ کر یہ کام انجام دے. تو بنیادی طور پر یہ اہمیت ہے رات کی نماز کی جسے ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اور دیگر مقامات پر بھی ان کیفیات کو بیان کیا ہے، یعنی اہل ایمان کے یعنی خاص لوگوں کے بارے میں. تو اس طرح فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. آیت نمبر 16 سورہ سجدہ کی. پھر وہی بات واضح رہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ ساری رات ایسا ہی رہتا، یہ تو مطلوب ہی نہیں ہے کہ بس پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی. مراد کیا ہے، اکثر آپ دیکھیں گے یہ بات، اکثر یہ بات دیکھیں گے آپ راتوں کو اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کر یہ کام کرتے ہیں. یعنی اس سے یہ نہیں کہ پتہ چلا کہ جسے کہتے ہیں کہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہے ہیں، اب تو بس کون اٹھائے گا انہیں، کیسے اٹھیں گے. راتوں کو اٹھتے ہیں، بار بار اٹھتے ہیں، بار بار جو ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. اب یہاں اس بات کو اور کھول کے بیان کیا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. اب جو مطلوب چیز ہے اس کو اس طرح آگے واضح کیا. تو فرمایا وہاں اہل جنت کا ذکر چل رہا تھا تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اہل جنت کون لوگ تھے، ہیں یہ جو راتوں کو کم ہی سوتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل، یعنی یہ بات ہے اب یہاں پر کہ جیسے عرض کیا تھا کہ رات کو سونا تو ہے، سونے کی بات تو ہے، لیکن کیا کم یہ نہیں کہ بس سوئے تو اٹھے ہی نہیں، کم سوتے ہیں. اور صبح کے وقت میں یعنی صبح سے مراد کیا ہے، یہاں اسحار سے مراد کیا ہے، یعنی سحر کے اوقات، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا صبح صادق سے پہلے، صبح صادق سے پہلے سحر کے یعنی رات کی آخری گھڑیاں، یعنی رات کا آخری حصہ. صبح صادق کے بعد رات کا وہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، سورج نہیں نکلا ہے، لیکن اب کیا ہے یہ وہ رات اس طرح ختم، صبح صادق کا معاملہ شروع، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. یعنی اس سے پہلے کی بات تو رات کا آخری حصہ یہ اس عبادت کے لیے خاص طور پر کہیے کہ اہمیت رکھتا ہے. تو کہا کہ سحر کے اوقات میں مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں، اس وقت میں کھڑے ہو کر جو ہے اللہ کے آگے کھڑے ہو کر جو ہے اور اس وقت جو ہے مناجات کرتے ہیں اور بھی یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. تو اب اس اعتبار سے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی، بتائی، بار بار بتائی کہ یہ اللہ کے خاص بندوں کا ایک مستقل عمل ہے جو انہیں اختیار کرنا چاہیے. تو ہر وہ شخص جو اس راستے پر آگے بڑھنا چاہتا ہے اسے اس کام کو انجام دینا چاہیے، اسے اسے اپنے اعمال کے اندر شامل کرنا چاہیے. اب یہاں پر ایک دوسری بات اور مزید سامنے آ رہی ہے، ان دونوں آیات کے اندر جو سامنے تھی پڑھی ہیں اس کے حوالے سے ان میں بھی یہ بات واضح کی گئی ہے. اور یہاں الگ آیت کے اندر بتایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما. دو آیات میں نظر فرماتے ہیں
کہ اب وہ جو راتوں کو قیام کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، یعنی وہ دعائیں کرتے ہیں. کہتے کیا ہے؟ والذین یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. یعنی اس اعتبار سے گویا کہیے کہ یہ کیفیت ان کی سامنے آتی ہے. یعنی ایک طرف تو یہ کہ راتوں کو اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کرنے کے دن کے اندر بھی ان کی کیفیت بتائی ہے، یعنی اللہ کے راستے کے اندر سرگرم رہتے ہیں، داعی اللہ ہیں، دعوت کا کام بھی کرتے ہیں، اور جو ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے وہ بھی کرتے ہیں، شریف نیک لوگ ہیں. اور پھر راتوں کو اٹھ کر یہ کام عبادت کر کے اور پھر اللہ سے دعائیں کیا کر رہے ہیں. اب یہاں پر دعائیں تو بہت ساری کرتا ہے انسان دعائیں بہت ساری کرتا ہے، جو اس کی ضرورت ہے وہ دعا مانگتا ہے، لیکن خصوصیت سے اللہ رب العالمین نے ان دعاؤں کا ذکر یہاں پر کیا. آپ دیکھیں وہ جو دونوں اگلی آیات جو پہلے آپ سورہ سجدہ کی اور سورہ ذاریات کی دونوں آیات جو آپ کے سامنے رکھی گئی، ان کے اندر بھی کیا بات آئی تھی؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ. خوف اور طمع، تو خوف کس چیز کا ہے؟ یعنی اللہ کی ناراضگی ہے، جہنم کا خوف، اس کے نتیجے میں جہنم کی بات ہے، اس کا خوف ہے. طمع کس کی ہے؟ یعنی کس چیز کی طلب ہے؟ کیا چیز چاہیے؟ اللہ کی رضا، جس کا نام جنت بھی ہے، یعنی جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے. تو اس اعتبار سے وہ کہیے کہ خوف اور امید، یہ ساری چیزیں طمع، اس کو یہاں بیان کیا. اور پھر اسی طرح دوسرے والے میں آیت سورہ ذاریات میں کیا کہا تھا؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ صبح کی سحر کی گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. مغفرت کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے معافی کی بات کی اس اعتبار سے ہے کہ اللہ معاف کرے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہنم سے بچے گا، جنت میں جائے گا. یہی بات اس کے اندر ہمارے سامنے. تو آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ یہ کیفیت جو بتائی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، یعنی ان کی ابھی تو صرف آغاز میں ان کی چال ڈال کی بات ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ان کے لوگوں کے ساتھ رویے کی بات ہوئی ہے دعوت کے میدان میں، لیکن آگے تو بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، آگے اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کا خرچ کیسا ہوگا اور کس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں، کیا ان کا رویہ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں بیان کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ بیان انہی لوگوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ ڈرتے ہوئے، اور سورہ طور میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ وہاں پر اہل جنت کا ذکر ہے کہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. یہ ڈر کس بات کا ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے؟ یہاں تو انسان ڈر کس بات کا؟ ڈر ور تو کوئی ہے ہی نہیں، یعنی کوئی خوف، کوئی خشیت الہی، کوئی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. یعنی انسان دھلے سے زندگی گزار رہا ہے، جیسے چاہتا ہے جیتا کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ بڑا مہربان، بڑا، اور کس بات کا ڈر؟ تو لیکن یہاں یہ جو نیک لوگ ہیں ان کے اندر ڈر پیدا ہو رہا ہے. تو بنیادی بات یہی ہے کہ جو اللہ سے قرب، یعنی ایمان کے اندر آگے بڑھنا، اللہ کی معرفت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. اور جتنی انسان کو اللہ کی اس کے اندر اللہ کی معرفت اسے جتنی حاصل ہوتی جاتی ہے، پھر اتنا ہی اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی جاتی ہے. یعنی جب اللہ کو پہچانتا ہے، اس کی عظمت کو پہچانتا ہے اور اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کیا، تو اللہ کی رحمت کو اسی طرف جو رجوع کرتا ہے. پھر اپنے گناہوں سے، اپنے گویا کہیے کہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، اسی اعتبار سے گویا کہیے کہ ان کا حق ادا کرنا وہ انسان کے بس کی بات نہیں، اس کے اندر نہیں ہو پاتا، کوتاہیاں ہیں. بہرحال اللہ سے یعنی ڈرتے ہوئے خشیت الہی کے تحت یہ کام جاری رہتا ہے. تو بنیادی طور پر یہاں بات یہ سامنے آتی ہے کہ یہ کیفیت ان لوگوں کی بیان کی جا رہی ہے جو انتہائی معیاری انسان ہے. اب پیمانہ کیا بنا؟ پیمانہ یہ بنا کہ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ صحیح راستے پر جا رہا ہے، خشیت الہی پیدا ہو رہی ہے. اور جتنا وہ اللہ سے بے خوف ہو رہا ہے تو مطلب کیا ہے؟ وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، بڑا مطمئن ہے، بڑا بے خوف ہے، بڑا کہیے کہ ہر وقت اپنے مطمئن زندگی گزار رہا ہے، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی اللہ کا کبھی خیال بھی نہیں آتا. تو یہ کیا ہے کہ انسان غلط راستے پر چل پڑا ہے. یعنی اس معاملے میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہی بات یہ بتا رہے ہیں. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ یعنی ساری رات کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ آسان حساب فہمی فرما، اللہ تعالیٰ یہ آسان حساب فرما. یعنی یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت. تو یہ اس بنیاد پر بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جیسے جیسے اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اس کے اندر یہ چیز جو کیفیت جو ہے
بڑھتی چلی جاتی ہے، اور انسان اپنے عمل کو بھی دیکھتا ہے، اللہ کی عظمت کو بھی دیکھتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو بھی دیکھتا ہے، پھر اپنے عمل کی وہ کہیے کہ اس کی جو کیفیت ہے اور اس کی جو کم مائگی کا احساس ہے وہ اس کے اندر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ حقیقی کامیابی یعنی اس کے اندر جنت اور جہنم گویا ایسے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. ابھی تو اوجھل ہے نا ہماری نظروں سے، اوجھل ہے تو ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے، فکر کی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جب وہ انسان کے سامنے ہو، آدمی انہیں محسوس کرے تو پھر کیا ہوگا. یہ اب ایک اسی حوالے سے ایک آخری بات اس میں یہ اس نماز کے حوالے سے مثال دے رہے، آخر یہ کیفیت ان کی کیوں ہے اور ہماری کیوں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہے کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، یا یہ کہ رات کو کم سوتے ہیں، یہاں تو سو جائیں تو پھر اٹھنے کا اٹھا ہی نہیں جاتا، کیا کہتا ہے اٹھا ہی نہیں جاتا. یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیا کیفیت کیا ہے. تو ذرا سا اس کیفیت کو اگر ہم اپنے اندر محسوس کریں کہ ہماری یہ کیفیت کیوں ہے، ان کی یہ حالت کیوں تھی، تو اب اس کے اندر جو چیز سامنے آ جاتی ہے وہ اسی دعا سے پتہ چل جاتی ہے، اسی دعا سے پتہ چل جاتی ہے. دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو پیر پھیلا کر اور مطمئن طور پر سونے سے روک دیتی ہیں. اب وہ دو چیزیں کیا ہیں، شوق اور خوف. شوق اور خوف یہ آدمی کی نیندیں اڑا دیتا ہے. شوق بھی نیندیں اڑا دیتا ہے اور خوف بھی نیندیں اڑا دیتا ہے. شوق کی مثال کیا ہے، شوق کی مثال آپ دیکھیں، اب جو بچے اسکول جاتے ہیں اور صبح بڑی مشکل سے اٹھایا جاتا ہے اور اٹھتے ہیں، وہ اگر انہیں صبح کہیں جانا ہے گھومنے کے لیے، کسی پکنک پہ جانا ہے یا کہیں کسی اپنے گویا کہیے کہ جو پسندیدہ مقام وہاں پر جانا ہے، نانی گھر جانا ہے، فلاں یعنی اب انہیں جانا ہے، تو رات کو کتنی مرتبہ اٹھ کے پوچھتے صبح ہو گئی، ابھی سو جا، ابھی صبح نہیں ہوئی ہے. اب یہ جو ہے وہ طلب و شوق جو ہے وہ شوق انہیں اٹھا رہا ہے، وہ شوق انہیں جگا رہا ہے. یعنی کیفیت ہے یہ کہ کسی کو صبح کوئی چیز ایسی ملنے والی کوئی چیز ہے جس کا معاملہ اس طرح ہے، تو آپ دیکھیے کیا انسان کی خود اپنے بڑے انسان کی اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں بھی یہ چیز ملے گی کہ شوق جو ہے وہ انسان کے اندر ایک بے چینی پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے اسے کیفیت اس کی بس آنکھیں بند ویسے سو جانا، اطمینان کی نیند وہ نہیں ہوتی. خوف کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی کوئی خوف کسی کے اوپر مسلط ہو جائے، کوئی ایسی چیز کوئی خطرے کی بات سامنے آ جائے تو بھی کہتے ہیں بہت آنکھیں بند کیے پڑا رہا، نیند نہیں آئی، ساری رات نیند نہیں آئی. اب کیفیت ہے الگ الگ ہی سے. اب یہاں اس کی بات جو ہے کیا ہے کہ یہ اس میں توازن ہے، اعتدال ہے، کیفیت ہے. تو اب اسی کے اندر یہ بات ہے کہ بہرحال اس نے اس نیند کی اس کیفیت کو تبدیل کیا ہے کہ جس میں آدمی اٹھتا ہے، بار بار اٹھتا ہے. تو یہ شوق بھی سونے نہیں دیتا اور یہ خوف بھی سونے نہیں دیتا، دونوں ہی چیزیں موجود ہیں. جنت کا شوق اور جہنم کا خوف یہ سونے نہیں دیتا، یہ بار بار اٹھا دیتا. اور جتنا یہ بڑھے گا اتنا انسان اس کیفیت کے اندر آگے جائے گا، اور جتنا یہ خطا کم سے کم ہو جائے گا اتنا ہی آدمی اطمینان کی نیند سوئے گا. تو یہ بات یہاں پر ہوا کہ یہ ہمارے سامنے واضح کر دی گئی کہ یہ ان کی کیفیات ہیں، اور اسی بنیاد پر ان کے یہ عمل کی بات سامنے آتی ہے کہ راتوں کو اٹھتے ہیں اور اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. اور بہرحال جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ جس سے بچنے کی فکر میں ہر آدمی کو اسی طرح سے مصروف اور منہمک ہونا چاہیے، اس لیے کہ جہنم سے بچ گیا تو پھر کامیابی ہے. اللہ نے یہ بات بتا چکے ہیں کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. جہنم سے بچنے کا مطلب ہی جنت میں داخل ہو جانا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مقام تک پہنچائے، جہنم سے بچائے اور جنت کے اندر داخلہ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.